لیفٹیننٹ کرنل عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک تو آپ سے اس کانفرنس کے حوالے سے آپ کا تجزیہ لینا چاہیں گے, اور دوسری چیز یہ بتائے گا کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے فیصلوں کی اہمیت کیا ہے؟ جی, ایک تو جیسے جی آپ بات کر رہے تھے ابھی, یہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس اس لیے بہت امپورٹنٹ تھی کہ یہ دیکھیے, ایک تو اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ جو نیریٹو ہے, جو نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے, وہ اس کا کنٹرول ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ جو اینٹی اسٹیٹ کچھ ایلیمنٹس ہیں, ڈیفینیٹلی وہ ظاہر باہر سے بھی سپورٹڈ ہیں, وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہوئی ہے. پہلے تو دیکھیے کہ ایک نیریٹو کریٹ کر کے, پہلے تو ایک پولیٹیکل جو ہے وہ ایک کانسیپٹ کریٹ کر کے جو ہماری یوتھ ہے اس کو اس لیول پہ لے جایا گیا کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ آلموسٹ زومبیز میں کنورٹ ہو گیا. پھر اس کے بعد نیریٹو کریٹ کیا گیا, اور اس نیریٹو کی بیس پہ جو ہے یہ 9 مئی کے واقعات ہوئے. پھر اس 9 مئی کے واقعات کے بعد اس کے اوپر ایک اور نیریٹو, سو یہ نیریٹوز کی ٹریگنومیٹری ہے جو 3 نیریٹو کریٹ کیے. ایک اور نیریٹو کریٹ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ تو شاید حملہ آور ہی نہیں تھے, یہ تو شاید کچھ اور لوگ تھے, یہ تو شاید سادہ کپڑوں میں لوگ تھے. اس کو کریٹ کر, جب وہ بھی نہیں چل سکا تو اب یہ نیریٹو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو ہیومن رائٹس ہیں اس کی وائلیشن جو ہے اب اسٹیٹ کر رہی ہے. اسٹیٹ وکٹم بنی, اسٹیٹ آرمی جو تھی وہ ٹارگٹ ہوئی, لوگ جو تھے وہ اس بات پہ حیران تھے, اور اب اسٹیٹ کے اگینسٹ ایک اور نیگیٹو بنایا جا رہا ہے. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری تھا جی, یہ جو آج کی جو کور کمانڈر کانفرنس تھی, اس میں اس نیریٹو کی یہ جو ٹریگنومیٹری ہے اس کو بہت کلیئر کر دیا گیا کہ جی لوگ, عوام اور فوج جو ہیں وہ ایک ہیں, اور یہ جو وکٹم ہے وہ ایکچولی جیسے فوج اور اسٹیٹ وکٹم تھی اسی طرح عوام بھی وکٹم ہے. عوام جو ہیں وہ ان کو نیریٹیوٹی کا وکٹم بنایا جا رہا ہے اور ان کی آئیڈیالوجیکل سبورژن کی جا رہی ہے. تو یہ میسج جو نا دے دیا گیا, اس کو بہت کلیئر ٹرمز میں دے دیا گیا, اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو لوگ اس میں انوالوڈ ہیں یا تھے یا آگے بھی ہوں گے خدا نخواستہ, تو ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. جو پاکستان کا قانون ہے, جو پاکستان کا لا ہے, ایز کرمنل CRPC کے تحت, ملٹری کورٹس کے تحت جو بھی میکینزم ہے جسٹس کا, اس کو فوراً اور امیجیٹ جسٹس کا اور اسپیڈی جسٹس کا اس کو امپلائی کیا جائے گا, اور اس کو امپلائی کر کے ان لوگوں کو سزا دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوتھ ہے اس کو واپس ریٹریو کیا جائے گا. اب اس کو خیر ریٹریو کرنا یوتھ کو اٹ ٹیکس اباؤٹ جنریشن اور 2, یہ بہت ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کے لیے میئرز آج سے لینے پڑیں گے. بالکل, اس کے لیے میئرز آج ہی لینے پڑیں گے. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب, آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو زہریلا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا پاک آرمی کے خلاف اور تقسیم کا جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی تھی, آج کی اس کانفرنس سے کتنا واضح پیغام گیا ہے اتحاد و اتفاق کا, اور جو تقسیم کا تاثر تھا اس کو رد کیا ہے سپہ سالار نے؟ جی بالکل, دیکھیں یہ تقسیم جو ہے عوام کو فوج سے تقسیم کرنا, میں سمجھتا ہوں ان کیس آف پاکستان الحمدللہ اٹ از امپاسبل. صرف جو اگر آپ دیکھیے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں اس پہ لوگوں کو کے اندر جو ہے آئیڈیالوجیکل اور سائیکولوجیکل ڈائیورژنس کی جا رہی ہیں. لیکن اگر آپ آن گراؤنڈ جائیں, ایک عام آدمی سے پوچھیں, آپ بزرگوں سے پوچھیں, آپ اسٹریٹس میں جائیں, آپ بچوں سے پوچھیں, تو لوگ اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ لوگوں نے فوج کو لوگوں نے قربانیاں دیتے دیکھا. یہ جو لوگ کی بورڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی گلی میں شاید خدا نخواستہ شہیدوں کے جنازے آتے ہوئے نہیں دیکھے. آپ گاؤں میں چلے جائیے, آپ ٹرائبل ایریا میں چلے جائیے, آپ سینٹرل پنجاب میں چلے جائیے, اور ان سے پوچھیے جا کے قبرستانوں میں دیکھیے کہ کتنے شہید جو ہیں وہ اس ماڈرن وار کے جو پچھلے 15 سال سے لڑی جا رہی ہے, وہ کتنے شہید وہاں پہ جو ہیں وہ آپ پاکستان کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. آپ 65 کی وار, 71 کی وار, آپ انڈیپینڈنس کی وار, اور وہ انڈیپینڈنس سے پہلے جو 8 لاکھ لوگ اس پرومسنگ لینڈ میں آنے کے لیے جنہوں نے مائگریشن کے دوران شہید ہوئے, ان کو تو آپ وہ بھی ایک لمبی ایک لسٹ ہے. تو آپ ایکچولی جو شاید انٹرنیٹ کی شاید کمپیوٹر کی اسکرین پہ بیٹھ کے آپ کو وہ احساس نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ جو لوگ ہیں, آئی تھنک ان کے لیے یہ میسج تھا. یہ جو ایک رد عمل سامنے آیا ہے پہلے سیاست دانوں کی طرف سے اور اس کے بعد فوج کی طرف سے جو ایک رد عمل سامنے آیا ہے, آپ کے خیال میں عوامی اور سیاسی سطح پر یا پھر انٹرنیشنلی جو کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, کیا اثرات مرتب کرے گا؟ جی دیکھیں, ایک تو جیسے بریگیڈیئر صاحب ابھی کہہ رہے تھے, میں پاکستان ان چند ملکوں میں سے ہے جس کی ملٹیپل سینٹر آف گریویٹیز ہیں. ایک تو عوامی اس کی سینٹر آف گریویٹی ہے, پھر اس کی سب سے بڑی سینٹر آف گریویٹی اس کے عوام ہیں, کیونکہ یہ ملک عوام نے بنایا تھا.
اور پھر اس کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ اس کی ایگریرین اکانومی ہے. تو یہ بیسکلی اٹس ون آف دا فیو کنٹریز جس کی ملٹیپل سینٹر آف گریوٹیز ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو انہی 3 چیزوں کو ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو 5th جنریشن وار یا جس کو ہم جس کو ہم ایک ڈفرینٹ اور آج کل کی لیٹسٹ فارمیشن آف لیٹسٹ ٹائپ آف وار کہتے ہیں, اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ پولیٹیکل وارفیئر, اکنامک وارفیئر اور سائیکولوجیکل سبورژن کی جاتی ہے. تو یہی تینوں چیزیں جو ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور جب وہ جیسے میں پہلے ٹرپل نیریٹو کی بات کر رہا تھا, جب وہ نیریٹو نہیں چلا تو اب جو ہیومن رائٹس اور ہیومن رائٹس وائلیشن ہیں اس کو ڈفرینٹ ملکوں میں باہر اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہ بتانے کی خدا نخواستہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جو پاکستان کی سول آرمڈ فورسز ہیں, پاکستان کی فورسز ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ اس طرح سے شاید کسی چیز میں انوالو ہو رہی ہیں. تو یہ آج کی آج کا جو پریس ریلیز ہے اور اس سے پہلے جو فارمیشن کمانڈر کانفرنس تھی جس میں جنرل عاصم منیر نے بہت کلیئر لفظوں میں یہ بتا دیا کہ یہ اس طرح کی یہ جو سیکوینس ہے اس کو بالکل اجازت نہیں دی جائے گی کہ کوئی اس کو پلے کر سکے. اور اس پلے بک کے اوپر کام کرتے ہوئے عوام کو, لوگوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی سے کٹ کرنے کی کوشش کرے. اور یہی آئی تھنک اس کا اب جو آپ کہہ لیجیے فالو اپ ہے, اس فالو اپ میں جو پاکستان کا جو فارن آفس ہے وہ ڈیفینیٹلی ان ساری کنٹریز میں اگر کہیں پہ کچھ ہوتا ہے تو ان کو جو فیکٹس اینڈ فگرز جو ہمارے پاس ہیں, جو اس سارے اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان کے اگینسٹ یہ ایک واقعے کو لے کے بنائے جا رہے ہیں, آئی تھنک وہ ڈیفینیٹلی وہ بھی شیئر کیے جائیں گے تاکہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا جو جواب ہے وہ صحیح طریقے سے دیا جا سکے.